بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور ابراہیم بن یوسف علیہ السلام کے داماد تھے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو نبوت کے منصب پر فائز کیا اور اپنی بہت ساری نعمتوں سے بہرمند فرمایا۔ چنانچہ ان کو بہت ساری بھیڑ بکریاں اور سرسبز و شاداب زمینیں اور باغات کی نعمتوں سے نوازا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام خدا کی نعمتوں کا شکر اس طرح ادا کیا کرتے تھے کہ مساکین اور حاجت مند لوگ ان کے دسترخوان پر موجود ہوتے اور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ شیطان کو اس وقت آسمانوں تک جانے کی اجازت تھی اور وہاں پر اس کا داخلہ ممنوع نہ ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے حضرت ایوب علیہ السلام کا رتبہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے اور فرشتے بھی ان کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کرتے ہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ نیک لوگوں کو بد نصیبی میں ڈال دے اور ایماندار لوگوں کو خدا کے راستے سے بھٹکا دے۔ لہٰذا اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھٹکانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، تمام شکر گزاری جو حضرت ایوب علیہ السلام کے حصے میں آتی ہے وہ ان بے حساب نعمتوں کی وجہ سے ہے جو تو نے ان کو دی ہیں، لیکن اگر تو یہ نعمتیں ان سے واپس لے لے اور ان کو مصیبت میں مبتلا کر دے تو وہ ہرگز تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ بس اب تو مجھ کو اس کی بے حساب دولت پر اختیار دے دے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے۔ خدا تو اپنے بندوں کے تمام رازوں سے واقف ہے، وہ ان کے ظاہر و باطن کو بخوبی جانتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے اور ان کا امتحان لینے کے لیے شیطان کی یہ بات مان لی اور فرمایا کہ میں حضرت ایوب علیہ السلام کا مال و دولت اور اولاد تیرے اختیار میں دیتا ہوں اور تجھ کو ان چیزوں پر مسلط کرتا ہوں۔ تب شیطان زمین پر آیا اور اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تمام مال و دولت تباہ کر دیا اور ان کے فرزندوں کو ہلاک کر دیا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے مال و دولت کی تباہی اور اپنے بیٹوں کی ہلاکت کی خبر ملی تو ان کی شکر گزاری میں اضافہ ہو گیا اور انہوں نے پہلے سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ شیطان نے کہا کہ اے خدایا کہ اب مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کی بے شمار زمینوں اور مویشیوں پر بھی مسلط کر دے تاکہ ان کی بے صبری ظاہر ہو جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تمام زمینیں اور مال مویشی شیطان کے سپرد کر دیے اور وہ سب کچھ اس کے ہاتھوں نیست و نابود ہو گیا۔ لیکن اس تباہی کی خبر کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ذرا بھر بھی پریشانی نہ آئی، بلکہ ان کی شکر گزاری میں کچھ اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ جب شیطان نے اپنے آپ کو شکست خور اور عاجز پایا تو اس نے اپنا آخری حربہ استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام سے ان کی صحت چھین لیں اور ان کو بیماری میں مبتلا کر دیں تاکہ وہ بیماری کی تکلیف میں بے صبری کا مظاہرہ کریں اور ناشکرا پن دکھائیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، تاہم اس مصیبت کو بھی انہوں نے دوسری مصیبتوں کی طرح برداشت کر لیا اور ان کے دل میں کوئی لرزش نہ آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے فرزند چھن گئے تھے اور ناداری اور بیماری نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ وہ دنیا پرست لوگوں سے بے خبر تھے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ تمام تکلیفیں ان کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے مقام قرب سے دور ہو گئے ہیں، حتیٰ کہ اس خیال کی وجہ سے انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان حالات سے مجبور ہو کر شہر سے چلے گئے اور بیابان کے ایک گوشے میں سکون سے رہنے لگے۔ وہ انسان جو ان کا آخر تک وفادار رہا وہ ان کی بیوی رحمہ تھیں، جو تکلیفیں اٹھا کر اور لوگوں کے گھر میں ملازمت کر کے ان کے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتی رہیں۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے یہاں تک کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر نے شیطان کو بے بس کر دیا۔ تب شیطان نے ایک آواز لگائی، اس کے تمام چیلے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے اور اس کی پریشانی کا سبب پوچھنے لگے۔ شیطان نے کہا کہ اس خدا کے بندے نے مجھ کو ہرا دیا ہے اور مجھ کو خدا کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے۔ اب میں نے تم لوگوں کو اسی لیے بلایا ہے کہ اس معاملے میں میری رہنمائی اور مدد کرو۔ انہوں نے کہا کہ تم وہ حربے کیوں نہیں استعمال کرتے جو گزری ہوئی امتوں کے لیے تم استعمال کرتے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے حضرت ایوب علیہ السلام پر اپنے تمام مکر و فریب آزما لیے لیکن وہ سب بیکار ثابت ہوئے ہیں۔ شیطان کے چیلوں نے شیطان سے کہا کہ تم نے اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے نکالا تھا؟ اس نے جواب دیا، ان کی بیوی کے ذریعے۔ ابھی بھی وہی طریقہ استعمال کرو اور حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی بیوی کے ذریعے گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرو، کیونکہ اس کی بیوی کے علاوہ کسی کی آمد و رفت اس کے پاس نہیں ہے۔ شیطان نے یہ تجویز پسند کی اور فوراً ایک آدمی کی شکل میں روما کے پاس پہنچا۔ پھر اس کے دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے کہنے لگا کہ تمام زمین و مال و دولت تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا اور تم لوگ مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔ تمہارا شوہر بھی مریض، کمزور اور بوڑھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب تمہاری یہ تکلیفیں اور مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے یہ سن کر ایک آہ بھری۔ شیطان نے کہا کہ تم یہ بھیڑ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ وہ اس کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت زبان پر اپنے خدا کا نام نہ لائے تاکہ وہ بیماری سے شفا پائے۔ روما فوراً حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگی، اے ایوب، تمہارا خدا تم کو کب تک عذاب میں
مبتلا رکھے گا؟ کیا وہ تم پر رحم نہیں کھائے گا؟ تمہاری وہ تمام دولت اور فرزندوں کے ساتھ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے کی وہ خوبصورتی کہاں گئی؟ آؤ اور خدا کا نام لیے بغیر اس بھیڑ کو ذبح کرو اور تمام تکالیف سے نجات پاؤ۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ کیا خدا کا وہ دشمن تمہارے پاس آیا اور اس نے تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا ہے جس کو تم نے قبول کر لیا ہے؟ بھلا یہ تو بتاؤ وہ تمام نعمتیں جو ہم کو میسر تھیں وہ کس نے دی تھیں؟ روما نے جواب دیا کہ خدا نے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا کہ ہم نے کتنے سال ناز و نعمت میں بسر کیے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا 80 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب سے خدا نے ہمیں ان تکلیف میں مبتلا کیا ہے اس کو کتنی مدت گزری ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ 7 سال۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کہا کہ تم نے سخت ناانصافی کی ہے، تم نے اس وقت تک صبر کیوں نہ کیا کہ ہماری تکلیف کی مدت ہماری آسائش کی مدت کے برابر ہو جاتی؟ پھر تم مجھ سے یہ بھی کہہ رہی ہو کہ تم یہ بھیڑ خدا کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کرو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیگم سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو شفا بخشی تو میں تم کو تمہارے اس گناہ کے بدلے میں 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب تم میرے پاس سے چلی جاؤ کہ تمہارا کھانا اور پانی مجھ پر حرام ہے اور آئندہ میں تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھاؤں گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی مجبوراً وہاں سے چلی گئی تو انہوں نے خود کو انتہائی تکلیف اور مصیبت میں پایا۔ اس حال میں حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی پیشانی خاک پر رکھی اور کہا اے پروردگار، تنگی اور سختی نے مجھ کو گھیر لیا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، اپنی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ میرے لیے کھول دے اور مجھ کو نجات عطا کر دے۔ خدا نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو وحی بھیجی کہ تم اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جب انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے چشمے کے پانی میں غسل کیا تو ان کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور ان کی شکل و شباہت پہلے جیسی ہو گئی۔ خدا نے ان کے صبر اور شکر گزاری کی وجہ سے ان کی دولت اور اولاد بھی ان کو لٹا دی۔ اسی اثناء میں ان کی بیوی ان کو دیکھنے شہر سے وہاں آئی، لیکن اس کو اپنا کمزور اور بیمار شوہر کہیں نہ نظر آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہاں اس نے ایک خوبصورت مرد کو دیکھا جو بہترین لباس میں موجود تھا، لیکن وہ اس کو پہچان نہ پائی۔ اس نے ان سے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا بھی چاہا لیکن حیا کی وجہ سے نہ پوچھ پائی۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے عورت، تو یہاں پر کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے کمزور اور بیمار شوہر کو تلاش کر رہی ہوں جو اس بیابان میں پڑا رہتا تھا، نہ جانے اب وہ کہاں چلا گیا ہے اور اس پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس کو دیکھو تو پہچان لوگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ تندرستی اور خوشحالی کی حالت میں وہ بالکل تمہارے ہی جیسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سنو، میں وہی ایوب ہوں جس کو تم شیطان کی پیروی کرنے کا کہہ رہی تھی، تاہم میں نے خدا کی اطاعت کی اور اسی سے دعا کی کہ وہ مجھ کو تمام نعمتیں لٹا دے۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام پر وحی آئی کہ تم نے اپنی بیوی کی سزا کے لیے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تھی، بس اب تم آہستہ آہستہ سے 100 کوڑے اپنی بیوی کو مارو تاکہ اس کو تکلیف بھی نہ ہو اور تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، کیونکہ وہ پریشانی اور سختی کی حالت میں تمہاری وفادار رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بدلے میں تمام کھوئی ہوئی نعمتیں ان کو لوٹا دیں اور پھر ان میں اتنا ہی اضافہ بھی کر دیا تاکہ یہ واقعہ روشن ضمیر اور عقل مند لوگوں کے لیے یادگار رہے، اور جب کبھی بھی وہ مشکلات میں مبتلا ہوں تو وہ صبر سے کام لیں اور خدا سے ہی مدد طلب کریں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل علیان جاوید آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں۔